یقیناً سب کلیپنگ ڈیزرو کرتے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے حصے میں یہ اعزاز بھی آیا. تو فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور ایرانی سفارت خانے نے بتایا کہ عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا اور جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی موثر کوششوں کی تعریف کی. اس سے عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست کا مثبت بھی جواب انہوں نے دیا ہے. تو یہ بڑی پازیٹیو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. اب ذرا اس پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یس آئی وانٹ ٹو ایڈ کہ دنیا بھر میں بڑے بڑے امن کے علم بردار وہ نہ کر سکے جو فیلڈ مارشل نے کر دکھایا. یونائیٹڈ نیشن نہیں کر پایا. چائنا رشیا نہیں کر پایا وہ جو پاکستان نے کر دکھایا. آؤٹ اسٹینڈنگ. موونگ فارورڈ یہاں پر بات کر لیں گے. سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب. کل جب ہم بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے اس وقت یہ تو معلوم تھا کہ سیز فائر ہو گیا فار 2 ویکس، لیکن ظاہر ہے کون آئے گا، مذاکرات کب سے شروع ہوں گے، کیا ڈیٹ آئے گی سامنے. اب یہ بھی ہمارے سامنے کافی زیادہ پکچر کلیئر ہے. جے ڈی وینس جو کہ نائب پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر یہ لیڈ کریں گے امریکن ڈیلیگیشن کو، اور ایران سے ہمیں معلوم ہے. اب بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بہت ساری جو پوائنٹس ہیں ان پر تو تقریباً اتفاق رائے ہو گیا ہے، بس 2-3 پوائنٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں جی کہ ٹیرف میں بھی کمی کر دوں اور دیگر چیزوں پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. تو بڑا ہوپ فل ہمیں یہاں پہ صورتحال نظر آ رہی ہے اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل انشاءاللہ. ایک تو خیر یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ مرتکز ہیں. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بے شمار جو انڈیویجول ویسٹرن سٹیزنز ہیں وہ اپنی انہوں نے تھینک یو پاکستان اور اس طرح کی چیزیں، وہ سارے لوگ جو کنسرن تھے کہ جی ایران میں کیا ہونے والا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرنے والے ہیں، بہت سے ظاہر ہے امریکہ میں یورپ میں وہ سارے کنسرن سٹیزنز، تو انہوں نے بھی پاکستان کی تعریفیں لکھی ہوئی تھیں. اب میں آتا ہوں اس کے اوپر. یہ جو دیکھیں 10 پوائنٹس کا فریم ورک ہے، تو بات اسی وہ جو ہے نا ایک بیسک ٹیکسٹ ہے جس پہ نیگوسیشنز پھر اس پہ ہوگی. اب اس میں 2-3 پوائنٹس تو اس قسم کے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے یہ جو سیز فائر ہوئی ہے یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے. باقی جو پوائنٹس ہیں وہ اہم ہے کہ ایک تو نیوکلیر کے بارے میں ہے. اب نیوکلیر پہ اب یہ پوائنٹ ہے جس پہ مذاکرات ہوں گے. ظاہر ہے اس پہ امریکہ کی اور ایران کی پوزیشنز میں خاصا فرق موجود ہے، تو وہ جو نیگوشیٹ ہونے والی چیز ہے. پھر لیکن اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک پوائنٹ ہے اس کے بارے میں کہ پارشل جو ہے نا سینکشنز ریلیف مطلب مکمل طور پر لفٹ نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ کس ڈگری تک ہوں گی وہ آپس میں ڈسکس کریں گے اور سارا جو ہے نا مذاکرات اس پہ ہوں گے. اسی طرح ایک پوائنٹ ہے کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں مثال کے طور پہ جن کو امریکہ کہتا ہے حزب اللہ اور وہ جو ہیں حماس اور ہوتیز، تو وہ پوائنٹ ہے کہ جی ریجنل جو ایران کی اس طرح کی انٹریسٹ ہے اس پہ بات ہوگی، وہ انہوں نے اس میں بالکل شامل کیا ہے. پھر جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ اہم ہے. اسٹریٹ آف ہارمز پہ وہ جو اس فریم ورک میں لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی وہ بالکل جو ہے نا وہاں پہ کوئی کسی قسم کی بندش نہیں ہوگی، وہ بالکل انبلاک ہوگا، اور اس کا فریم ورک وہ ڈسکس ہوگا کہ کس طرح سے یہ ہونا ہے کہ اس میں کسی قسم کا بھی وہاں پہ ٹریفک میں رکھنا نہ پڑے. اب ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈسکس ہوگا، نیگوشیٹ ہوگا کہ کیا کس ایک انٹائر وہ جو ارینجمنٹ کے تحت ایسے ہونا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایران کی جانب سے اور کچھ پوائنٹس ہیں. جو امریکہ کی فوجی پریزنس ہے اس ریجن میں مثال کے طور پہ وہ کیسے پھر وہ اس کو ڈرا ڈاؤن کریں گے. اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ امریکہ کی ملٹری بیسز کی یہاں سے ریموول کی بات ہے. میرا جو اس پہ اندازہ ہے وہ یہ کہ ملٹری بیسز تو خیر ویسے ہی رہیں گے امریکہ کے، لیکن ڈرا ڈاؤن ہے کہ یہاں سے ان کی ٹروپس جو سی ہیں کم ہو. کیونکہ دیکھیں امریکہ نے پچھلے 6 مہینے میں بہت ساری ٹروپس یہاں پہ ایڈ کی جوہر تھی. صاحب یہ جو بیسز ہیں خاص طور پہ جی سی سی کنٹریز میں ان کا فائدہ کیا ہوا؟ جس مقصد کے لیے یہ بیسز سالوں سے ڈیکیڈ سے یہاں پر تھے اور ظاہر ہے ایک پورا ارینجمنٹ کی صورت میں تھے، تو جب میزائل آئے ایران سے تو یہ تو کچھ نہ کر سکے. تو آپ سمجھتے ہیں یہاں بھی بہت کچھ چینج ہوگا پھر؟ دیکھیں اگر آپ امریکن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر تو ایسے نہیں ہے. وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں اور پرہیپس اس میں کچھ صداقت بھی ہے کہ انہوں نے 90% تک میزائلز جو ہے نا وہ روکے. تو اگر وہ ان کے سسٹمز وہاں پہ نہ لگے ہوتے تو پھر تو جو ہے نا ان کی ڈیفنس اور اینٹی جو میزل ڈیفنس ہے بالکل ہی نہ ہوتی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہنا بالکل جو ہے نا 100% صحیح نہیں ہوگا
کہ وہ کچھ نہیں کر سکے. ان بیسز کی وجہ سے وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ میزائلز روکے گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ بیسز وہاں پہ نہ ہوتی تو پھر ایران وہ میزائلز وہاں پہ داغتا ہی نہ. تو یہ ایک موٹ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر مختلف آراء ہو سکتی ہیں. لیکن جوہر صاحب سیف بھی تو نہیں کر سکا نا. اب ایسا ہوگا کہ ہر بندہ اپنا سوچے گا. اگر ہم بہت سے خلیجی ممالک کی بات کریں, متحدہ عرب امارات کی بات کریں, سعودی کی ارامکو ریفائنری اینڈ دین اگین سعودی پہ جو بھی الجبیل والا بھی جو اٹیک تھا, تو اب یہ ایٹ دس پوائنٹ امریکن فورس تو نہیں محفوظ بنا پائی, نہیں یقینی بنا پائی ان ممالک کی حفاظت. تو اب اپنی اپنی سوچ آئے گی ہر ملک کو کہ بھائی اپنا اپنا سوچیں. امریکہ تو کچھ نہ کر پایا ہمارے لیے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہیں یہ ملٹری بیسز تو ویسے ہی رکھیں گے کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ان کی ڈیفینس میں ایک بڑی اہم لیئر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو اپنی ڈیفینس کو ملٹی لیئر شاید کرنا چاہیں, جس طرح سعودی عرب نے آلریڈی ایک پاکستان سے جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفینس اگریمنٹ کیا ہے SMDA. اسی طرح جو ہے نا یوکرین سے بھی انہوں نے بہت سے ملکوں نے کیا ہے کہ ان سے وہ انٹرسیپٹر میزائلز لے رہے ہیں یا انٹرسیپٹر ڈرونز لے رہے ہیں جو کہ ایرانی ڈرونز کو تباہ کر سکتے ہیں, اور بڑے لو کاسٹ ہیں, کوئی 2,500 کا ہوتا ہے ڈالرز میں, اور وہ ایک ڈرون کو تباہ کر دیتا ہے جو کہ ایران کو $25,000 سے $30,000 کاسٹ کرتا ہے. اس سے پہلے ان کو وہ انٹرسیپٹر میزائلز یوز کرنے پڑتے تھے اس کے لیے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزید ملکوں سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ٹیکنالوجی چائنا سے بھی لیں. ابھی بھی دیکھیں یہ دنیا میں ویپنز کے سب سے بڑے خریدار جو ہیں وہ خلیجی ممالک اس میں سر فہرست ہیں. اس لسٹ میں جو ہے نا سعودی عرب شاید سب سے بڑا خریدار ہے دنیا میں اسلحے کا. اس کے بعد یہ باقی ممالک بھی ہیں, ظاہر اس میں انڈیا بھی ہے. تو یہ ہے کہ بالکل کچھ تبدیلی آئے گی, لیکن میرے خیال میں یہ سمجھنا کہ وہاں سے وہ بیسز اٹھ جائیں گی یا کوئی ایک چھوٹی سی بات بس میں جوہر صاحب اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم ملٹری بیسز کی بات کر ہی رہے ہیں تو بیسیکلی ایران کی شرط یا اس ایران کا یہ کہنا یہ تھا کہ امریکی جو پریزنس ہے خطے سے وہ ختم. اب اس میں ملٹری بیسز بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ US نیوی کی 5th فلیٹ اس وقت بھی پرشین گلف میں موجود ہے. تو اب وہ جو US نیوی کی جو فلیٹ ہے وہ بھی واپس جائے گی, اور اگر جائے گی تو کیا اس کو بھی ٹول ادا کر کے واپس جانا پڑے گا؟ دیکھیے جو 5th فلیٹ ہے وہ تو اس کا تو ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ بحرین میں ہے. بلکہ میں تو وہاں پہ سفیر بھی رہا ہوں بہت سال پہلے, تو میں نے وہ وزٹ بھی کیا تھا ان کا کئی بار ہیڈ کوارٹرز. میں نے ان کے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز بھی 2-3 وزٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ تو وہاں سے نہیں ہٹے گا جو ہے نا. اسی طرح انہوں نے ایئر فورس کا جو سب سے بڑا اس ریجن میں ان کا اڈا ہے وہ قطر میں ہے, وہ بھی نہیں ہٹے گا. تو یہ تو ایسے رہیں گے. لیکن میرا خیال ہے جو بات ہوگی وہ ڈرا ڈاؤن کی ہوگی. یہ 40-50 ہزار, یہ میرا اندازہ ہے, 40-50 ہزار جو ایکسٹرا ٹروپس انہوں نے امریکنز نے منگوائے تھے پچھلے کچھ مہینوں میں, وہ وہاں سے یہ آہستہ آہستہ ان کا انخلا ہوگا یہاں سے. اچھا جوہر صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے, اور ظاہر ہے جب مذاکرات کے نکات آتے ہیں, میڈیٹر کنٹری کا رول اس وقت ہم پلے کر رہے ہیں, تو ہم نے ظاہر ہے وہ نکات واشنگٹن بھی بھیجے, تہران بھی بھیجے. اب اس پر جو ہے ظاہر اتفاق رائے کچھ حد تک بلڈ ہوا تو ہی یہ 2 کنٹریز اور ان کی ڈیلیگیشن اسلام آباد میں آ کر پھر مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھائیں گے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ جو فریم ورک ہے جس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اشارہ دیا تھا طویل المدتی مذاکرات کے پائیدار امن کے لیے, ایک طریقے سے ڈیفائن ہو گیا ہے, اس کے بعد یہ مل بیٹھ رہے ہیں اور 2-3 نکات ظاہر ہے کچھ لوگ کچھ 2 کی پالیسی کے تحت ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کریں گے. آپ اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ دوسرے یہ کہ فرض کریں مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو مے بی اس کے چانسز ہیں کہ جو سیز فائر ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے. جی بالکل, میں جی باری باری آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے پہلی میں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے جو ہے, کیونکہ ان کے پوائنٹس بہت ہی مختلف تھے. 15 پوائنٹس آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے دیے تھے, پھر ایران نے پہلے 6 دیے تھے, پھر زیادہ کر دیے, پہلے 5 دیے تھے, پھر 6 کیے, پھر اس طرح. اچھا وہ بہت ہی زیادہ مختلف پوائنٹس ہیں, بہت ہی زیادہ وہ مطالبات ایسے تھے کہ جو دوسری سائڈ کے لیے ماننا شاید بہت ہی مشکل ہوتا. تو ان کو آہستہ آہستہ پھر مذاکرات کے ذریعے, آلریڈی مذاکرات ہوئے ہیں بہت زیادہ جو انڈائریکٹ پاکستان کے ذریعے ہوئے, اس میں دوسرے کچھ ممالک بھی شامل تھے, تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو نیرو ڈاؤن کر کے ایک فریم ورک بنا ہے. تو یہ فریم ورک اگر آپ دیکھیں تو یہ ان جو 2 آلریڈی پوزیشنز تھیں اس کے مقابلے میں یہ جو ہے ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں کہ بہت زیادہ گنجائش موجود ہے کہ اس میں ایک کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کیونکہ اس میں وہ فرق بہت زیادہ کم کر دیے گئے ہیں. پہلے تو وہ بہت ہی زیادہ فرق تھے جو دونوں پوزیشنز تھیں, لیکن اب وہ کافی حد تک نیرو ڈاؤن ہو گیا ہے.
तो अब इस फ्रेमवर्क के ऊपर इन 10 पॉइंट्स पे ही मुज़ाकरात होने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये सिचुएशन उम्मीद अफजा है, इसलिए कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं इसमें जो ठीक है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका न्यूक्लियर है, फिर ईरान की तरफ से भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जिस पे काफी ज्यादा लेदे होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छे जो है ना चांसेस हैं कि कोई अग्रीमेंट हो सकता है। दूसरा जो आपका सवाल था, लेट्स से कि एग्रीमेंट अभी नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो फिर बिल्कुल ये ऑप्शन है कि जो 15 दिन की जो है ना सीज फायर है इसको एक्सटेंड करके मजीद 15 दिन या जितने दिन भी वो करना चाहें वो कर दिया जाए, और उस दौरान में भी मुज़ाकरात होते रहें। मुज़ाकरात के कई दौर भी हो सकते हैं। तो बट ये कि जो अहम चीज़ है कि देखें वो कि एक जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो गई है, जो एक सीज फायर हो गई है, जंगबंदी हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और दूसरा ये चीज़ के इतने जो उनके मुख्तलिफ उनके जो है ना पोजिशंस थी बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ थी, उनको बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर लिया गया है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहम स्टेप फॉरवर्ड है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब जौहर साहब आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बड़ी आपने हमें तर्जीह से एनलाइटन किया।